اب چونکہ اللہ کا ایک طریقہ ہے صورتوں میں کہ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ صورت کا نام بھی ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ مضمون دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو یہ سورۃ النساء تھی، عورتوں کے حقوق کی بات تھی، اور خصوصاً اس میں وراثت کے قوانین شروع میں آئے تھے کہ عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا ہے. تو آپ دیکھیں آخری آیت اللہ نے کس طرح یہودیوں سے خطاب ہوتے ہوئے، میرے اعتبار سے تو یہیں پہ صورت ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان ہوتا ہے اس کتاب کا مصنف، کیونکہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہے، فوراً واپس آ گئی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خطبے کا سٹائل ہے کہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی واپس لے کے آؤں گا. ایک مسئلہ کلالہ کا پوچھا گیا تھا، یہ آیت ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں جب میں نے وراثت کے قوانین بتائے تھے، اور درجنوں احادیث میں نے ایک ایک کر کے ڈسپلے کر کے وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ لکھیں یوٹیوب پہ، وہ کلپ الگ سے بھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے، اس میں یہ آیت کور تھی، اس لیے میں اسے جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں. یستفتونک، اے نبی آپ سے فتویٰ یہ پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو تم فرماؤ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. سر یہ جو خوش نصیبی ہے اسی کے لیے ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہے کہ سوال تو ہو رہا ہے نبی سے اور اللہ کہہ رہا ہے جواب میں دوں گا. آج تو یہ خوش نصیبی نہیں ہے. آج سوال ہوگا تو علماء قرآن و سنت کے دائرے میں جو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تمہیں کلالہ کی وراثت کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. کلالہ وہ ہے یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں. اس کیس میں کیا ہوگا؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور صرف اس کی ایک بہن ہے وہ چھوڑ کے مرا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے، فلہا نصف ما ترک، تو وہ آدھی جائیداد کی مالک بن جائے گی اپنے بھائی کی مرنے کے بعد. باقی آدھی کدھر جائے گی؟ وہ کسی این جی او کو بھی جا سکتی ہے، وہ کسی قریبی اور مرد رشتہ دار کو بھی جا سکتی ہے، یعنی اس کے کزنز کو. وہ صحیح بخاری موجود ہے کہ قوم کا بھتیجا اور بھانجا اسی قوم میں شمار کیا جائے گا، سب سے قریبی رشتہ دار کو دی جائے گی. یہ ڈیٹیلز میں پہلے بتا چکا ہوں، اب میں ٹائم قریب ہے میں اس کو صرف کور کروں گا. وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وہ مرد ہے وارث ایسی عورت کا جو کلالہ ہے، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کا خامند اور نہ اس کے ماں باپ، اگر کوئی عورت مر گئی ہے تو پھر مرد پورے کا پورا اپنی بہن کی جائیداد کا مالک بن جائے گا مرد کے کیس میں، کیونکہ سب سے قریبی رشتہ دار مرد وہ زندہ ہے نا، اب تو کزنز تک بات جائے گی نہیں. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے اس عورت کی، فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک، اور اگر دو بہنیں ہوں کسی مرنے والے کی جس کی نہ اولاد ہے نہ بیوی ہے نہ ماں باپ ہیں، تو 2/3 ملے گا اس کی بہنوں کو، 1/3 پھر قریبی کسی مرد رشتہ دار کو مل جائے گا، 2/3 مال ان دو بہنوں میں تقسیم ہوگا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر مرنے والے کی بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، پھر ساری جائیداد ہی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. کس ریشو سے؟ جو شروع میں بیان ہوئی ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ہر مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا. یعنی کوئی عورت مری اور اس کے بہن بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، صرف بہنیں نہیں ہیں، صرف بھائی نہیں ہیں، بلکہ مکس ہیں، تو وہ ساری جائیداد ان میں تقسیم ہو جائے گی 1:2 کی ریشو کے ساتھ. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز سے وہ واقف ہے. الحمدللہ. لہری سورہ نساء بھی ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. یہ جب شروع ہوئی تھی میں نے کہا تھا اس میں تو اتنا کچھ ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی. اللہ کا شکر ہے ابھی تک جتنا کچھ یہ 87 کلاسز میں ریکارڈ ہو چکا ہے، 87 کلاسز میں بمشکل ہم 6 پارے میں پہنچے ہیں. لیکن کوشش یہ ہے کہ جو بھی نٹی گریٹیز ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہوں، کوئی چیز رہ نہ جائے، کسی کی تشنگی نہ رہے کہ یہ بات کس پیرائے میں ہو رہی ہے اور آج کے دور کا قرآن اسے فیل ہو رہا ہو. یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر اینگل سے چیزوں کو کور کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.